نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس قرآن کا عنوان ہے شکر کی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ بعض نعمتوں کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے اور بعض نعمتوں کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ کچھ نعمتیں جسمانی ہیں اور کچھ نعمتیں روحانی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا، زبان عطا فرمائی، آنکھیں عطا فرمائی، دل عطا فرمایا۔ انسان کو کھانے پینے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے غذائیں عطا فرمائیں، گھر عطا فرمایا، تو جسم عطا فرمایا اور جسمانی ضروریات کا بھی خیال رکھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روح عطا فرمائی جو مستقل نعمت ہے، اور اس روح کی تازگی کے لیے، اس روح کو جلا بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روحانی نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر حلم کی دولت رکھی، صبر و شکر کی دولت رکھی، عاجزی اور انکساری کی دولت رکھی۔ تو انسانی نعمتیں دو قسم کی ہیں، ایک کا تعلق جسمانی نعمتوں کے ساتھ ہے اور دوسری کا تعلق روحانی نعمتوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان جہاں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے وہاں ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا۔ نمبر دو، میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ ان عذابی لشدید فرمانے میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ میں دی ہوئی نعمت بھی چھین لینے پر قادر ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، دل میں ان کو یاد کرتے ہوئے اور استحضار کرتے ہوئے ان نعمتوں کا شکر ضرور بے ضرور ادا کریں۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اسی مقصد کے لیے اور اسی میدان میں استعمال کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھیں استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور ایک میدان دیا ہے۔ انسان انہی آنکھوں کے ساتھ محرم کو دیکھ سکتا ہے، راستہ دیکھ سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اسی طرح انسان ان کے ذریعے سے علوم حاصل کرنے کے لیے کتب دیکھ سکتا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ضروریات زندگی میں ان آنکھوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ انسان آنکھ کو انہی کاموں میں استعمال کرے جن کاموں کے میں استعمال کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، یہ آنکھ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نامحرم کو مت دیکھو، تو انسان نامحرم کو آنکھوں سے مت دیکھے، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ کسی کے مال کی جانب للچائی ہوئی نظروں سے، کسی کے اسباب کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھو، تو انسان نہ دیکھے تو یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ اللہ کے نعمت کی ناشکری کب ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے نہ دیکھنے کی بات کی انسان ان کو دیکھے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو دیکھو انسان ان کو نہ دیکھے، تو یہ خدا کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا کی ہے۔ زبان عطا اس لیے کی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اچھا بول بولیں، اس کے ذریعے سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے ذریعے سے واعظ کریں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، اس کے ذریعے سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی بات کریں۔ تو زبان کے ذریعے اچھے کلمات کی ادائیگی، قرآن و سنت کی تعلیم، اسی طرح اچھا بول بولنا، یہ تمام زبان کی نعمت کا شکرانہ ہے۔ اور اگر اسی زبان کے ذریعے انسان غلط بیانی کرے، جھوٹ بولے، گالم گلوچ کرے، کسی کی چغلی کھائے، کسی کے بارے میں غیبت کرے،
تو یہ اس زبان کی ناشکری ہے۔ علی ھذا القیاس انسان جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی مقصد میں اور اسی کام میں استعمال کرتا ہے کہ جس کام میں اور جس مقصد میں استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، اگر انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ان میں صرف کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ میں اسی موضوع کو بڑھاتے ہوئے آگے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، انسان مال کو اللہ کی رضامندی والے کاموں میں استعمال کرے تو یہ مال کی شکر گزاری ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ انسان اس مال کو اس میں استعمال نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں استعمال کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت مال کی ناشکری ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی جسمانی نعمتوں پر اور اپنی روحانی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ روحانی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، ایمان کی دولت دی ہے تو ایمان کی دولت کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں استعمال کریں۔ ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے تو اس کا شکر کریں کہ یا اللہ ہمیں اس ایمان کے قدر کی توفیق عطا فرما اور کفر سے ہمیں محفوظ فرما۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر شکر کرنے والوں اور شکر کرنے کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا دو قسم کے افراد کا، ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورۃ الدہر آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے، اب دو راستے ایسے دکھائے کہ اب اس پر عمل کر کے یا تو اس راستے پر عمل کرے تو یہ شخص اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنے، یا اس راستے پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والا بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راہیں دکھا دی ہیں، اب انسان خود دیکھے کہ میں شکر والی راہ پر چلتا ہوں یا معاذ اللہ ناشکری کی راہ پر چلتا ہوں۔ اور یہ شکر والی نعمت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، سورۃ النساء آیت نمبر 147۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں عذاب دے کر میں نے کیا کرنا ہے، یعنی میں عذاب تمہیں کیوں دوں جب تم یہ دو کام کرو، نمبر 1 کہ تم شکر گزار بنو، نمبر 2 کہ تم ایماندار بنو۔ تم میں ایمان کی صفت موجود ہو تو خدا عذاب نہیں دیں گے، تم میں شکر کرنے کی صفت موجود ہو تو تمہیں اللہ عذاب نہیں دیں گے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جس طرح انسان ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح انسان اگر شکر کرتا ہے، شکر بجا لاتا ہے، ناشکری نہیں کرتا تو یہ انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نعمتوں کا تذکرہ موجود ہے، ان کے وصف کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک وصف کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ ان الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں شاکرن لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام کی ذات ایسی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت شکر کرتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں چاہے وہ جسمانی ہوں چاہے وہ روحانی ہوں، اس کا ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور یہ شکر کرنا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا شیوا ہے کہ وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرتے تھے۔ دیکھیے یہاں ایک بات اور بھی سمجھیے، جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی مصرف میں لگانا ہے اور اسی کام میں لانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیے۔ جب انسان شعوری زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، سورۃ لقمان آیت نمبر 14۔ اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ کیا معنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اللہ نے ظاہری باطنی جسمانی روحانی نعمتیں عطا فرمائیں، اور والدین کا بھی شکر ادا کرو کہ انسان بچپن میں ہوتا ہے تو والدین اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی نگہداشت کرتے ہیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر
اس کی نعمتوں کے بدلے میں انسان کو کرنا چاہیے، تو دنیا میں اگر کوئی انسان کسی پر احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ بھلا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے، تو انسان کو اس بندے کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حدیث مبارک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو انسانوں کو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور ہم ان لوگوں کا بھی شکر ادا کریں کہ جو شکریہ ادا کریں کہ جو ہم پر احسان کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور اچھائی کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے میں یہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المقدس کی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے دن کا روزہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر کریں، اور ہم روزہ رکھ سکتے ہوں، کوئی شرعی عذر نہ ہو تو روزہ ضرور رکھیں، یہ رمضان کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تراویح جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، شرعی عذر نہیں ہے، تراویح کی نعمت کا شکر یہی ہوگا کہ ہم تراویح کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس بھیجا جو ہماری جسمانی اور ہماری روحانی، بلکہ خاص کر روحانی ہماری تربیت کے لیے ایک اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو قرآن کا شکر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم پر عمل کریں اور قرآن کریم ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ تو رمضان المبارک میں خاص کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک فرد رمضان المبارک سے پہلے اپنے احوال کو دیکھ لے، کھانا پینا یہ بہت محدود ہوتا ہے۔ جب رمضان المبارک آیا، حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یزاد فیہ رزق المومن، مومن کا رزق اس رمضان المبارک میں اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے دسترخوان پر پہلے 1-2 آئٹم ہوتے تھے، آج کل 4-5 ہیں، 6-7 ہیں۔ تو دیکھیے، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہلے سے بڑھ جاتی ہیں، تو ہمیں شکر والی جو ہمارا کام ہے، شکر والا کام ہمیں پہلے سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک دیا اور رمضان میں قرآن کی نعمت دی ہے، تو رمضان کا بھی شکر کیا جائے کہ روزہ رکھا جائے، قرآن کا شکر کیا جائے کہ ہم اس قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس پر عمل کریں۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہم رمضان کی نعمتوں کا شکر ادا کریں خاص طور پر، اور عام طور پر ہم ہر اس نعمت کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عنایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں، چاہے وہ جسمانی ہیں چاہے وہ روحانی ہیں، ان پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔